إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه 25ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کی وضاحت حدیث جبریل سے ہوتی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور بہت سارے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ کہ قیامت کب ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا علم تیرے پاس ہے اتنا ہی علم میرے پاس ہے، نہ تجھے خبر ہے قیامت کب ہوگی اور نہ ہی مجھے خبر ہے قیامت کب ہوگی۔ ہاں، قیامت کی نشانیاں موجود ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ گویا کہ قیامت کب آئے گی وہ نشانیاں تو موجود ہیں، لیکن اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ کہ انسان جب اللہ سے بلائی مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، تو بلائی مانگتا ہوا تھکتا نہیں ہے، کہ اللہ سے مانگتا ہی رہتا ہے۔ اس کا نہ ہی تو نگاہ بڑھتی ہے اور نہ ہی پیٹ بڑھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہی رہتا ہے۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ لیکن جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اللہ فرماتے ہیں جب ہم انسان کو کوئی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں تو پھر یہ اعراض کرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ لیکن جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، غم آتا ہے، دکھ آتا ہے، بیماری آتی ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہ جب خوشی کا وقت آتا ہے، نعمت ملتی ہے، پھر اللہ بھول جاتا ہے، اللہ کی یاد کو ترک کر دیتا ہے، اس اپنی خوشی میں آ کر کے اکڑ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ لیکن جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ پھر یہ اللہ سے دعائیں کرنا شروع کرتا ہے، اللہ کے سامنے التجائیں کرنا شروع کرتا ہے۔ حالانکہ یہ انسان ہے کہ ہر حالت میں اللہ کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلاتے رہنا چاہیے، خوشی کی حالت ہو یا غمی کی حالت ہو، یہ ہر وقت ہر لمحہ یہ اس اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کا محتاج بن کر ہی اس کو رہنا چاہیے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں لہو ملک ما فی السماوات و ما فی الارض اس اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہی بلند و بالا عظمت والا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور فرشتے واللہ کی حمد تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور استغفار کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد۔ اور صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان
ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے ہی پسند ہیں، محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، اور زبان پہ ان کو جاری کرنا وہ بہت ہی ہلکا ہے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن کل قیامت کے دن ترازو میں ان کا وزن وہ بہت زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب کائنات سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو انسان آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوتا ہے ہم اس کی خواہش کو، اس کی کھیتی کو اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، لیکن جو انسان صرف دنیا کو چاہتا ہے، دنیا کا حریص بن جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نؤتیہ منہا، جتنا ہم چاہتے ہیں اس کو دنیا دے دیتے ہیں۔ جو صرف دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، دنیا ہی کا حریص ہوتا ہے، نؤتیہ منہا، پھر ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن دیتے اتنی ہے جتنی ہم چاہتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن اس بد نصیب کے لیے جو صرف آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کا پجاری بن جاتا ہے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کا طلبگار تھا، دنیا اس کو عطا کر دی گئی ہے، اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے مومنوں کو دعا سکھائی گئی ہے کہ وہ دنیا کا بھی طلبگار ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، دنیا کی بھی فکر ہے، اس سے بڑھ کر آخرت کی بھی فکر ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ غم پریشانی جب تکالیف تمہیں پہنچتی ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تو تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ رب العزت وما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا بنی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، تمہارے اوپر مصیبتوں کو نازل کرے، حالانکہ مصیبتیں جو تمہیں پہنچتی ہیں وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں ہی کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، حالانکہ بہت سارے تمہارے گناہ ہیں وہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ رب کائنات فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمینوں میں جو عذاب نظر آتے ہیں، ظاہر الفساد فی البر والبحر، جو فساد اور برباد میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اصل میں بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا غَاضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں وہ مشورہ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ مشاورت کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو بھی دیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی ان اپنے صحابہ سے، ان ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کرو، اس لیے کہ مشورے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں جب تم مشورہ کر لو پھر اس کے بارے میں اللہ پہ توکل چھوڑ دو، جو تم فیصلہ کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشاورت کے بعد اس کا انجام اللہ کے حوالے کر دو۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اصحاب کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں مشورہ کرنا بے شمار واقعات پہ موجود تھا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لو، ان سے کچھ مال لو اور ان کو چھوڑ دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا مشورہ یہ ہے کہ میرے رشتہ دار مجھے دے دیے جائیں، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کو دے دیے جائیں، جس کے رشتہ دار ہیں ان کو دے دیے جائیں، اور پھر تلواروں کے ساتھ ان کے سروں کو تن سے جدا کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان کا حق ہی نہیں ہے کہ یہ زندہ رہ سکیں، یہ اسلام کے دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نرم رائے تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کو تسلیمان لیا اور ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ لیکن خالق کائنات رب ارض و سما کا فیصلہ جو تھا وہ وہی فیصلہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس مشورے میں وہ مشورہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے، سوچ اس کی محدود ہے، اور مشورہ بھی ان سے ہی کیا جا سکتا ہے جو اس کے حوالے سے معرفت رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی بیماری کا مشورہ کرتے ہیں، کسی کو بیماری ہے، تو مشورہ بھی آپ ڈاکٹروں سے ہی کریں گے نا، جو اس کے حوالے سے فہم رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، جو ان کا کام ہے، جو ان کا شعبہ ہے، ان سے ہی مشورہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ مشورہ کرنا، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما